بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ وظائف اور کچھ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کی بہت زیادہ شان ہے۔ وظائف تو سارے ہی شان والے، قرآن کریم کا تو ہمارا ایمان ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک اس کا نقطہ، ایک ایک اس کی زبر زیر، الف لام میم سے لے کر الحمد شریف سے لے کر والناس تک سارا ہی قرآن بابرکت، رحمت والا، عظمت والا، شان والا، فضیلت والا، اللہ کے ہاں بڑا اونچا، اور ہمارے دل و دماغ میں بھی فوراً یہ بات آتی ہے یہ ساری کتابوں کی سردار ہے، اس سے اونچی کوئی کتاب نہیں ہے، ساری دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی اور کوئی کتاب نہیں۔ اور اسی طرح وظائف کے اندر آیت الکرسی بہت بڑی شان والی آیت ہے۔ صحابہ اکرام سے جب آپ نے پوچھا کہ قرآن کریم میں بڑی فضیلت والی، شان والی کون سی چیز ہے، تو صحابہ اکرام فرماتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بڑے قاری اور بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، اور ہے بھی اتنا اعلیٰ قرآن پڑھتے تھے، فرشتوں کا نزول ہوتا تھا جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اور ایک رات کو ان کا عجیب واقعہ ہے، قرآن پڑھ رہے تھے، ان کا گھوڑا ساتھ باندھا ہوا وہ بدک رہا تھا، ساری رات بدکتا رہا، وہ ساری رات آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا اتنے فرشتے جمع ہو گئے تھے، اتنے فرشتے جمع ہو گئے تھے، وہ گھوڑا بھی دیکھ کر ان کو بدکنے لگا۔ یعنی اتنی بڑی یہ فضیلت والی اور اتنی شان والی ہے۔ تو جب آپ نے پوچھا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ آیت الکرسی ہے، تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا تھا اس کا جواب تو ہی دے گا۔ تو ایسی شان والی ہے، اور علماء نے لکھا بھی ہے یہ سارے وظیفوں کا سردار ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے کچھ طریقے بھی اللہ والوں نے بتا دیے، علماء نے، اہل حق نے بتا دیے، اس طرح پڑھو۔ ہاں جی، ویسے بھی ایک حدیث میں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اس کو جنت میں داخلے کے لیے سوائے موت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی جیسے اس کی موت آ گئی سمجھ لو کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جائے گا تو پہلے قبر میں، اللہ اس قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں جی، اس آیت کو، آیت الکرسی والی، اگر آپ 10 محرم کو، یعنی 10 محرم کو فجر سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر پوری رات فجر کی اذان تک، یعنی دن اور رات، یہ دونوں آپ کے پاس ہے، اس دن اور رات میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے کم از کم 366 مرتبہ، یعنی پورا ہی آپ 366 مرتبہ اچھی طرح گن کے پڑھ لیں، یعنی 366 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں اس دن اور رات میں، جس ٹائم مرضی۔ سمجھ گئے؟ 366 مرتبہ، 366 مرتبہ یہ آپ پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے، جائز قسم کی، ناجائز دعا کوئی نہیں کرنا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ رشوت ملے، مجھے زیادہ سے زیادہ سود ملے، نہ، غلط دعا کوئی نہیں کرنا، پھر بجائے فائدے کے الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ جائز دعائیں، اب سودی قرضہ ملے، یہ چیزیں ملیں، تو اس کی جگہ آپ اللہ سے یہ کہیں یا اللہ تو مجھے حلال اور پاکیزہ دے دے۔ حلال اور پاکیزہ اللہ دینے پہ قادر ہے،
جیسی نیت اللہ کے ساتھ رکھو گے، جس طرح کا گمان اللہ کے ساتھ رکھو گے، اللہ آپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا۔ میں چھوٹی سی بات اس میں بتاتا ہوں، اگر کوئی بندہ کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، رات کو نکلتا ہے چوری کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، وہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے کامیاب کرنا۔ ہاں جی، تو جب اللہ سے گمان ہی یہ رکھا ہے، دعا ہی ایسی مانگی ہے، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اس گندے طریقے سے، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے مانگتا ہے، میں تجھے ایسے ہی دوں گا، پھر دنیا میں بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا، اور آخرت میں بھی بڑی سخت سزا ہے۔ تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے حلال مانگے، پاکیزہ مانگے، کشادہ مانگے، کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ جو ناجائز طریقوں سے، حرام طریقوں سے کماتے ہیں، اللہ سے اس طرح مانگتے ہیں، ان کا تو نام و نشان نہیں رہتا دنیا میں، اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جو حلال طریقے سے مانگتا ہے، وہ تھوڑا بھی ہو، ان کا نام بھی روشن رہتا ہے، اس کی روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ تو حلال طریقے سے ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری ساری نسلوں کو پاکیزہ کو کشادہ روزی عطا فرما۔ ایک گھر کا نیک بندہ، بزرگ بندہ جب یہ دعا مانگتا ہے، یعنی لازمی نہیں ہے کہ بوڑھا بزرگ مانگے، نوجوان مانگتا ہے، بچہ مانگتا ہے، اور اللہ کو بچوں کے ہاتھ، ننھے منھے ہاتھ، پیارے پیارے ہاتھ اٹھے ہوئے اتنے پسند آتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، ان بچوں کی برکت سے اللہ روزی عطا کر دیتا ہے۔ کہتے نہیں ہیں ہمارے گھر میں فلاں آیا تو اس کی برکت سے روزی کشادہ ہو گئی، فلاں بچہ پیدا ہوا اس کی برکت سے، ہمارے گھر میں یہ دلہن آئی اس کی برکت سے، یہ ہماری روزی کشادہ ہو گئی۔ اور یہ لفظ تو کہنا نہیں چاہیے، اس کی آمد سے ہمیں نقصان ہو گیا، یہ لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہیے۔ کسی کی آمد سے اللہ نقصان نہیں دیتا، فائدہ ضرور دیتا ہے۔ اس میں ایک اور مجھے بات یاد آ گئی، جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، کیونکہ خرچے نہیں پوری ہوتے، مہنگائی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پیدا ہوتا ہے اپنا خرچہ لے کے آتا ہے، اس کی پیدائش کے وقت روزی لکھ دی جاتی ہے، اتنی روزی اس کو ملے گی۔ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی اس کو دینا ہے؟ اللہ دیتا ہے، نحن نرزقکم، اللہ کہتا ہے میں روزی آپ کو دیتا ہوں۔ آپ یہ وظیفہ کریں، 366 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کریں۔ پڑھنے کا ٹائم تو میں نے بتا دیا، 10 محرم کو فجر سے لے کر رات بھی پھر پوری ہے، یعنی صبح کی اذان تک اس کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں جب مرضی پڑھیں، جو بھی دعا مانگے گے جائز قسم کی، کسی کام میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، باہر جانے میں رکاوٹ ہے، نوکری کے معاملے میں رکاوٹ ہے، شادی بیاہ کے معاملوں میں رکاوٹ ہے، بیماریوں کی وجہ سے جو آپ پریشان ہیں، جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اور اس کے پڑھنے کا اثر اگلے سال 10 محرم تک رہے گا۔ پھر اگلے سال اگر آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو، ہماری دعا ہے، نیک اور پاکیزہ زندگی دے، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، اور وہ عمر بھی خیر و برکت والی ہو، آپ کے بچوں کو بھی اللہ ایسی مبارک اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ عمل ہر سال اسی طرح کرتے رہیں۔ انشاءاللہ وافر مقدار میں کشادہ روزی ملے گی، ساری پریشانیاں اور رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو، میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیوں کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔